मिठाइयों की दुकान और जिन्नात। यार आजकल ये टॉपिक बहुत ज़्यादा है कि जो जिन होते हैं इनको मिठाई बहुत पसंद होती है और अक्सर ये इंसानों के रूप में मिठाइयों की दुकान पे पहुंच जाते हैं। लेकिन इसकी शनाख्त ऐसी होगी कि ये आपको ज़्यादा नहीं देखेगी, यानी इनकी आंखें नीचे झुकी हुई होगी, ये आपके आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करेंगे। और अगर कोई उसको देख भी रहा है और इसकी भी आंखें टकरा जाए तब भी ये जल्दी अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं और मिठाई लेके वहाँ से चले जाते हैं। ठीक है, ये सही है कि इनको मिठाई पसंद है, पता नहीं क्यों सही है कैसे सही है मुझे नहीं पता, लेकिन ये है कि इसके बारे में ये चीज़ तो बहुत मशहूर है कि जिन्नात को मिठाई पसंद है। लेकिन जो जिन्नाती इनको गोश्त भी बहुत पसंद है। कभी किसी कसाई ने ऐसी बात नहीं की कि मेरे जो है शॉप पे एक मर्तबा कुछ अजीब व गरीब इंसान आए, मतलब इंसान था लेकिन मुझे थोड़ा शक था। तो इसी तरह एक स्टोरी है एक मिठाई की दुकान वाले की कि वहाँ एक बंदा, अच्छा ये स्टोरी मिठाई वाले की दुकान, जो मिठाई वाला है उसने नहीं की है, ये स्टोरी एक बंदे ने की है। वो कहता है, ये बहुत मशहूर स्टोरी है, ये कराची में पेश आई, ये बहुत सारे लोगों ने की है और अब मैं कर रही हूँ टटड़ैन। क्योंकि मैंने पहले इसके बारे में पूछना चाहा कि क्या ये सच है, तो हाँ मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ ऐसा हो। मैंने वैसे ही कहा कि यार मैंने सुना है कि कराची में एक मरतबा, तो जैसे ही मैंने 2-3 लफ्ज़ बोले उसने कहा हाँ हाँ ये सही है, ये मैंने भी सुना है। इस तरह ये बहुत फेमस स्टोरी है। अच्छा, मेरे हस्बैंड ने तो ये भी कहा कि नहीं ऐसा वो ऐसा नहीं कह रहे थे, लेकिन चूँकि औरतें ज़्यादा बहादुर थी तो मैंने इतनी ज़्यादा बात लंबी की कि उसने ये नहीं कहा कि वो क्या बोल रहे थे और ना मैंने पूछा। लेकिन अब मैं स्टोरी आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। स्टोरी क्या है कि एक बंदा कहता है कि मैं, क्या पता वो टीचर था, मैंने बीच में ये स्टोरी देखी थी, ठीक है, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बीच में थी, बाकी वैसी बातें हो रही थी। तो ये बंदा कहता है कि तेज़ बारिश होती है और मैं एक मिठाई के, मैंने बहुत सारी दुकानों से शापर मांगा। शापर इसलिए मांगा कि मेरे पास पेपर्स थे बच्चों के, तो उसमें रिज़ल्ट वगैरह थे, तो मैं चाहता था कि वो सेफली मैं मतलब रखूँ, क्योंकि अगले दिन रिज़ल्ट आना था या जो भी था, और जिस क्लास के भी पेपर थे, लेकिन पेपर थे, रिज़ल्ट था, तो वो कहीं भीग ना जाए, वो कहीं ख़राब ना हो जाए बारिश के पानी से वो पेपर और रिज़ल्ट वगैरह। तो मैंने बहुत सारी दुकानों से शापर मांगा और इत्तेफाक़ी बात है कि सब ने कहा कि नहीं है, ख़त्म हुए, किसी ने कहा नहीं है, किसी ने कहा कि छोटे हैं, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। लेकिन फिर मैं मिठाई की एक दुकान में एंटर हुआ और मैंने वहाँ शापर मांगा, लेकिन उसने भी कहा कि पता नहीं है जो भी कहा। लेकिन मैंने कहा अरे खुदा के बंदों, मैं मोबाइल के लिए नहीं मांग रहा ये शापर। खैर ये इतनी पुरानी स्टोरी नहीं क्योंकि इसमें मोबाइल का जिक्र है, मैं तो इसलिए मांग रहा हूँ कि ये पेपर, ये रिज़ल्ट ख़राब ना हो जाए, बच्चों के पेपर है, रिज़ल्ट है। तो वहाँ एक बंदा जो सफ़ेद कपड़ों में था वो बाहर गया, वो भी खड़ा था, लेकिन वो बाहर गया और 2-3 सेकंड के बीच में वो वापस आया और उसने 2 शापर हाथ में पकड़े थे। और ये शापर ऐसे शापर थे जैसे ब्रांडेड नहीं होते, लेकिन तब तक वो जो दुकानदार था, जब मैंने उसको ये बताया कि मेरे पास रिज़ल्ट है, मैं किसी मोबाइल या पैसों के लिए शापर नहीं मांग रहा कि कहीं मेरे पैसे ख़राब ना हो जाए बारिश से, क्योंकि बारिश काफ़ी तेज़ थी। तो फिर उसने दी एक शापर या शायद 2, लेकिन वो जो बंदा बाहर निकला था वो भी 2 शॉपर लेके आए। और ऐसे शॉपर मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखे, इतने खूबसूरत ब्रांडेड शॉपर थे। हालांकि इससे पहले मैंने वहाँ की जितनी भी दुकानें खुली थी 2-3, वहाँ से मैंने मालूम किया था, किसी ने मुझे शॉपर नहीं दिया था, लेकिन ये बंदा कहाँ से ले आया। खैर मैं इस झंझट में तो नहीं पड़ा, लेकिन मैंने उसे कहा भाई आपका शुक्रिया, मुझे मिल गए हैं शॉपर। तो फिर क्या होता है कि उसने कहा ठीक है। और फिर जब मैंने उसको ऐसी मतलब गाल पे शुक्रिया अदा करने के लिए तबकी दी ना, तो वो कहता है कि उसका 0 टेम्परेचर था, उस बंदे का 0 टेम्परेचर, यानी वो इतना ठंडा था, इतना ठंडा जैसे बर्फ़। तो एक और बात है, कहते हैं कि जिन्नात बहुत आग होते हैं, फरिश्ते बर्फ़ की तरह। लोग कहते हैं कि फरिश्ता अगर मतलब आपको किसी पर मतलब शक हो जाए, किसी बात पे, किसी मौज़े के तौर पर कोई बंदा आपकी हेल्प करता है, तो अगर आप उसके वजूद को मतलब गलती से आप उससे टच करें तो वो बहुत ठंडा होगा।
جبکہ جنات کے بارے میں تو یہ ہے کہ یہ آگ سے بنے ہیں. تو ٹھیک ہے، اب اس بندے نے کیا کہا کہ برف کی طرح، یا بہت زیادہ ٹھنڈا تھا، یا بہت زیادہ آگ بگولا تھا، بہت زیادہ گرم تھا. لیکن اس نے کہا کہ مجھے ویسے بھی مجھے پہلے شک نہیں تھا، لیکن شاپروں کو دیکھ کے بعد میں شاپروں والی بات کو اور بہت ساری باتوں کو ایک دوسرے سے ملا کے مجھے احساس ہوا کہ یہ عام بندہ نہیں تھا. ایک تو یہ کہ پہلے مجھے باہر سے شاپر نہیں ملا، اور وہ جیسے ہی گیا واپس آئے وہ 2 شاپر لے کے آئے. دوسری بات، وہ خاموش کھڑا تھا اور وہ مجھ سے نظریں نہیں ملا رہا تھا. تیسری بات، وہ اتنی جلدی کیسے گیا اور کیسے آیا. ان دکانوں میں کافی، اگر ان دکانوں سے چلو اس کو فرض کرے ملے بھی ہے شاپر جو مجھے نہیں ملے، تو وہ اتنے جلدی کیسے، اس میں تو جانے کے لیے روڈ کو کراس کرنا پڑے گا 4-5 منٹ، پھر واپس آنے میں روڈ کراس کرنے پڑے گی. اور اسی طرح وہ تو جلدی آیا، یعنی جتنی دیر میں نے یہ بات ختم کی اتنی جلدی آیا وہ. اور اچھا، وہ جو شاپر تھے وہ ایسے عام شاپر نہیں تھے جو عام دکانوں میں ہوتے ہیں، جیسے کسی بہت بڑے مال برانڈڈ. لیکن میں نے جب اس کو تبکی دی تو مجھے عجیب ایک وہ فیل ہوئی. تو وہ بھی گڑبڑا گیا، جیسے اس نے بھی نوٹ کیا کہ یہ کچھ نوٹ کر رہا ہے. اور وہ پھر جلدی وہاں سے اچھا میں وہاں سے نکلا. وہ تو ابھی نہیں نکلا تھا، لیکن میں نکلا اور روڈ کو کراس کر کے میں بائک پہ تھا شاید، بیٹھ گیا اور میں اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا کہ چلو ان سے 2-3 باتیں اور کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ کو میں کہوں گا کہ بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے میرے لیے مطلب زحمت کی اور اس طرح. تو میں نے دیکھا کہ جیسے ہی وہ نکلا نا، تو میں روڈ کے اس سائڈ پہ تھا اور یہ دکان اس سائڈ پہ تھی. تو جیسے اس نے وہ باہر نکلا دکان سے، تو ان کے اور میرے بیچ میں ایک گاڑی آئی، سوزوکی یا ہائی روف وغیرہ ایسے. اور جیسے ہی وہ گاڑی گزری، وہ گاڑی بنا روکے ٹھیک ہے گزری، وہ بندہ نہیں تھا، وہ بندہ نہیں تھا. اور یہ سٹوری اتنی فیمس ہے کراچی میں، کیا ہر جگہ سجاد سلیم نے بھی اس پر ایک بار روشنی ڈالی ہے اور وہ اس کو ریئل مانتے ہیں. تو کیونکہ جس بندے نے ان سے کی ہے اس نے صرف سجاد سلیم کو بتائی ہے یہ بات کہ اس طرح ایک سٹوری ہوئی تھی میرے ساتھ. اور وہ کہتا ہے کہ میں کل پھر آیا اسی ٹائم پہ اس مٹھائی کی دکان پہ، اس طرح مسلسل 1 ہفتے تک، کہ اللہ کرے مجھے وہ بندہ ملے. لیکن وہ بندہ تو اگر ملا بھی ہے تو شاید کسی اور روپ میں تھا. پھر مجھے اس روپ میں دوبارہ نہیں ملا کہ میں پہچان سکوں، کیونکہ یہ تو انسانوں کی شکل لیتے ہیں نا، تو لازمی نہیں کہ ایک ہی شکل یہ لے، بس مختلف شکلیں لیتے ہیں یہ. تو میں حیران ہوں کہ چلو اگر فرض کریں میں کہوں کہ وہ گاڑی میں بیٹا ہوگا، اسی گاڑی میں سوزوکی میں، تو وہ تو اتنی تیزی سے جا رہا تھا، وہ گاڑی تو روکی ہی نہیں ہے. ایک یہ بات ہے. تب اچھا یہ ساری کڑیاں ملا کے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں تھا. اور پھر جب میں نے اس کو تھپکی دی تو میں اچانک گھبرا گیا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب میں نے اسے ویسی تھپکی دی. یہ ایک عجیب بات ہے نا دوستوں کہ آپ گھبراتے ہیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھار آپ کو بغیر کسی وجہ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی ایسی اندر کریچر کے پاس سے گزرتے ہو، اسی لیے ایسا ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ بنا ڈرے ہوئے میں نے تو صرف اس کو تھپکی دی، میرے رونگٹے کھڑے ہوئے اچانک. اور پھر میں نے یہ بھی نوٹ کیا کہ یہ اتنا ٹھنڈا کیوں ہے، حالانکہ بارش اتنی نہیں تھی، بہت تیز تھی، لیکن موسم ایسا نہیں تھا کہ. اور یہ بندہ تو اتنی دیر جو ہے بارش میں باہر نہیں گیا. اچھا ایک اور بات اس نے نوٹ کی تھی کہ جب میں نے اس کے جوتوں پر نظر ڈالی نا، کہتے ہیں کہ ان کے پاؤں جو ہے وہ الٹے ہوتے ہیں. تو مجھے تو ان کے پاؤں اس لیے نظر نہیں آئے کہ اس نے جوتے پہنے تھے، لیکن مجھے ایک چیز نوٹ ہوا کہ اس کے کپڑوں پہ ایک بھی بارش کا قطرہ نہیں تھا جب یہ میرے لیے شاپر لینے باہر گیا تھا. کتنی انٹرسٹنگ سٹوری ہے دوستو. ریئلٹی ایسی ہوتی ہے، مجھے یہ چیزیں پسند ہوتی ہے. یہ نہیں کہ بھئی خون خراب ہے، بلا ہے، چڑیل ہے، آدھی رات ہے، تو یہ چیزیں تھوڑا جھوٹ سے زیادہ قریب ہوتے. لیکن یہ والی کہ وہ کسی عام انسان کے روپ میں آپ کو کچھ بھی ظاہر کیے بغیر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ بندہ کچھ عام نہیں ہے، یہ چیز مسٹ ہوتی ہے. وہ جنات ایسا ہی کرتے ہیں کہ آپ کو ہمیشہ آنے سے پہلے کچھ جھلکیاں دیتے ہیں
یہ میں نے ایک بہت بڑے آدمی سے یہ بات سنی تھی جو بہت زیادہ ہاررز کے بیچ میں وہ رہتا تھا، کہ ان کا کام یہی تھا ہارر شوز دکھانا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ جب آتے ہیں نا، یا آپ کے گھر میں ہوتے یا آپ کے کمرے میں کسی بھی جگہ پہ، آپ کو کیسے فیل کرواتا ہے کہ یا تو لائٹ آف آن ہوگی، یا آپ کوئی چیز رکھو گے تو وہ چیز اس جگہ پہ نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ پہلے اپنے آنے کی جو ہے سندیسے دیتے ہیں، ایسے اچانک یہ نہیں آتے۔ تو یہ سٹوری مجھے بہت اچھی لگی تھی، میں چاہتی تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں۔ بھائی کیسے لگی اس پر تو کمنٹ کریں نا، کہ یار ایک بندے کو فیل ہوا کہ یہ بندہ عام نہیں ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا یہ سٹوری۔ اور وہ کہتا ہے کہ اس کے کپڑوں کو میں نے دیکھا تو ایک جگہ بھی بھیگی ہوئی نہیں تھی، گیلی نہیں تھی۔ اس کے شوزوں پہ، جو شوز تھے نا، اس پہ بھی کوئی کیچڑ وغیرہ نہیں لگا تھا، حالانکہ بارش اتنی تھی کہ میں نے خود کو دیکھا نا تو پتہ چل رہا تھا کہ میں بارش میں آیا ہوا ہوں۔ لیکن یہ بندہ میں جب انٹر ہوا دکان میں تو یہ پہلے سے کھڑا تھا، لیکن میرے لیے یہ باہر گیا اور جلدی آیا، لیکن اس کے کپڑے گیلے نہیں تھے، اس کے بال گیلے نہیں تھے، اور دکاندار نے بھی کچھ بھی نوٹ نہیں کیا۔ اور میں نے اس دکاندار سے پھر بعد میں جب میں 2-3 دن مسلسل لگاتار گیا پوچھا بھی، لیکن اس نے کہا کس بندے کے بارے میں بات کریں۔ ظاہر سی بات ہے، بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا، تو یہ بات ہے۔